وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے اور جو سیلاب سے متاثرین تھے ان کے زخموں پر مرہم رکھا ہے. وہاں پر obviously چیکس وغیرہ بھی تقسیم کیے گئے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے، جو وفاق ہے، وہ اپنے شہریوں کے ساتھ کھڑا ہے. ریگارڈلیس اس سے کہ شکایت کی جاتی ہے کہ وفاق نے کچھ نہیں کیا، لیکن یہ ایک مظہر ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب بھی اور وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے اور وہاں پر جا کے لوگوں سے ملاقات کی ہے. تو ایک طرف یہ سچویشن، اور دوسری طرف جب ہم بات کرتے ہیں کراچی کی، تو بارش پر بھی اب کراچی میں جو ہے وہ سیاست ہو رہی ہے. اور ایک طرف تو یہ اطلاعات ہیں کہ 15 افراد اب تک جو ہیں وہ ان مختلف واقعات میں جاں بحق ہو چکے ہیں، 20 ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے، اور ایسے میں ایک دوسرے پر اب الزامات لگائے جا رہے ہیں. آج میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب ایک بار پھر جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، لیکن جس وقت وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اسی وقت بارش شروع ہو گئی اور ان کو وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ ختم کرنا پڑی. لیکن انہوں نے اس پریس کانفرنس میں 2 آپشن دیے. وہ 2 آپشن کیا ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں. ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو ہم ان موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنی روش کو تبدیل کریں، یا تنقید کریں. 40 ملی میٹر کراچی شہر کے نالوں کی کیپیسٹی ہے بارش کے پانی اٹھانے کی. 40 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوگی تو اس کا ایک سپل اوور افیکٹ آئے گا. 235 ملی میٹر اور 40 ملی میٹر میں 8 گنا ڈفرنس ہے. میں ہر بارش میں شہریوں سے گزارش کرتا ہوں کہ شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں. وفاقی حکومت نے ابھی تک اگر کوئی مدد کی ہے ہماری تو آپ بتا دیجیے. آج بھی اگر 1 روپیہ لگایا ہوا انہوں نے، یہ چھوڑ دیجیے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. جو بھی چیلنج ہے، جو بھی ہے، وہ ذمہ داری ہے ہماری، اور ہم گراؤنڈ میں رہ کے، فیلڈ میں رہ کے انشاءاللہ اس ذمہ داری کو نبھائیں گے اور چیلنج کو انشاءاللہ اوور کم کریں گے. یہ 40 ملی میٹر کیپیسٹی والی بات جو ہے وہ کل اسی شو میں، ہمارے شو میں جو ہے وہ مرتضی وہاب صاحب نے کی تھی، لیکن اس پر آج جو سابق میئر ہیں فاروق ستار صاحب، انہوں نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا. اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے تنقید کی، بلکہ انہوں نے جنگل کے قانون کا ذکر کیا، شیر کی مثال دی اور شیر بھی سنایا. کوئی قانون ہوتا ہے بھائی، جب شیر اپنے شکار کو کھا لیتا ہے تو باقی جانوروں سے پیار کرتا ہے، انہیں پچکارتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، انہیں بھی اپنی ایکو سسٹم میں رہنے اور زندہ رہنے کی اجازت دیتا ہے. کہتا ہے میں نے جتنا کھانا تھا کھا لیا، اب تم کھاؤ. مطلب یہاں تو چٹ بھی میری، پٹ بھی میری، سب کچھ میرا. اور اس کے بعد پھر لوگوں کے سامنے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکو. اسی لیے تو میں بار بار یہ شعر پڑھتا ہوں کہ مدت سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبویا ہے. بارش بلا وجہ بدنام ہے، اصل تو سازش ڈبو رہی ہے. سوتیلی ماں کا سلوک ڈبو رہا ہے، ناانصافی ڈبو رہی ہے. 22,000 ارب روپے جو 17 سالوں میں ملے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس 22,000 ارب کا حساب دو. جماعت اسلامی کدھر ہے بھائی؟ پی ٹی آئی کدھر ہے؟ 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے ہیں، پی ٹی آئی کے پاس بھی 3 ٹاؤن ہیں. تم نے کیا کر لیا؟ کون سا رین ایمرجنسی سینٹر قائم کیا؟ پاکستان کو بچانا ہے تو کراچی کو بچانا ہوگا. لیکن جماعت اسلامی اس سازش کا جو الزام ہے وہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی پر لگا رہی ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب کی بھی سنیے. بارش ہوئی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ بارش ہوئی ہے، لیکن کراچی کا حال تو جا کر دیکھیں. 3.5 کروڑ لوگوں کی آبادی کا شہر، پاکستان کا معاشی ہب، منی پاکستان ہے، اور اس کا حال یہ کیا ہوا ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی. 40 سال سے اس شہر کو لوٹ رہے ہیں دونوں مل کر. تو پھر سوال تو پیدا ہوگا اور جواب ان کو دینا پڑے گا جنہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے پاکستان کی معیشت کا اور معاشی ہب کا.